دوستو آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی دلچسپ حکایت بیان فرماتے ہیں نیکی کا پھل۔ ایک شخص نے خواب میں میدان محشر دیکھا کہ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ چیخیں مار رہے ہیں، گرمی سے دماغ کھول رہے ہیں، ہر کوئی پریشان ہے، مگر ایک شخص جنتی لباس پہنے سائے میں بیٹھا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے اس سے پوچھا کہ آج کون سی نیکی تیرے کام آئی ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے گھر کے دروازے پر انگور کی بیل تھی جس کے سائے میں ایک بزرگ نے آرام کیا تھا اور پھر خوش ہو کر میرے لیے دعا کی تھی، یا اللہ تو اس پر رحم کر، کیونکہ اس نے ایک لمحہ میرے لیے آرام کا انتظام کیا ہے۔ عادل بادشاہ جو پورے ملک کے انسانوں کو آرام پہنچاتا ہے، قیامت والے دن اس پر اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہوگا۔ اس حکایت سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کی کسی غیر ارادی طور پر کی ہوئی نیکی سے بھی اگر کوئی اللہ کا بندہ مستفیض ہو جائے تو وہ نیکی اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حاکم وقت اگر خدمت خلق کا جذبہ رکھتا ہو تو اپنی حکومت کے ذریعے اس طرح کی بہت ساری نیکیاں کما سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب ہر کوئی پریشانی میں ہوگا تو عادل بادشاہ اس وقت اللہ کے عرش کے سائے میں آرام سے بیٹھا ہوگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سخی آدمی کی مثال پھلدار درخت کی سی ہے، اور جس میں سخاوت نہ ہو وہ خشک لکڑی کی طرح ہے۔ اور لوگوں کا بھی طریقہ یہی ہے کہ خشک لکڑیوں کو کاٹتے ہیں اور پھلدار درخت کی حفاظت کرتے ہیں۔ بڑی پیاری حکایت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بوڑھا شخص جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہ تھا، بڑھاپے میں وہ اس طرح گزارا کرتا کہ جنگل میں لکڑیاں کاٹے چلا جاتا، سارا دن لکڑیاں کاٹنے اور چننے میں گزر جاتا، شام ہونے سے پہلے لکڑیاں بیچنے کا چارہ کرتا اور انہیں بیچ کر روٹی کھاتا۔ ایک دن اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اتنی کمزوری محسوس کر رہا تھا کہ اس سے چلا نہ جاتا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، لکڑیوں جنگل سے نہ لاتا تو روٹی کہاں سے کھاتا۔ لکڑہارا اگر تا پڑتا جنگل میں پہنچا، بڑی مشکل سے لکڑیاں کاٹی، اس کے بعد بڑا سانس لیا، پھر گٹھا جو اٹھایا تو سر سے پاؤں تک کانپنے لگا۔ بڑی مشکل سے گٹھا اٹھایا، کمزوری تو پہلے ہی سے تھی، گٹھا اٹھا کر ابھی سینے تک لایا تھا کہ بازو جواب دے گئے، گٹھا زمین پر آ رہا، تھوڑی دیر پھر سانس لیا، گٹھا اٹھایا جو پھر گر کر زمین پر آ رہا۔ لکڑہارا سر پٹک کر زمین پر بیٹھ گیا اور درد کی شدت سے ہانپتے ہوئے آسمان کی طرف نظریں اٹھائے، کہنے لگا، خدایا بڑھاپے میں کس طرح میں یہ مشقت کروں، مجھ سے تو اپنا آپ نہیں اٹھایا جاتا، اتنا بھاری گٹھا کیسے اٹھاؤں، میری قسمت کا ستارہ کب تک گردش میں رہے گا، اس جینے سے تو موت بہتر ہے، اے موت مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ یہ سنتے ہی اچانک موت ایک طرف سے نمودار ہوئی، بولی، مجھے کس واسطے جنگل میں پکارا ہے۔ موت کو دیکھتے ہی بوڑھے پر دہشت طاری ہو گئی، تھر تھر کانپنے لگا اور رک رک کر کہا، میں نے تمہیں اس واسطے جنگل میں پکارا ہے کہ اس جنگل میں دور اور نزدیک کوئی نظر نہیں آ رہا، یہ گٹھا اٹھا کر میرے سر پر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی دلچسپ حکایت بیان فرماتے ہیں، ایک دل کا بادشاہ، بظاہر گدھا مگر باطن کا بادشاہ، صبح اٹھ کر مسجد کے دروازے پہ صدا لگا رہا تھا۔ ایک شخص نے دیکھ کر کہا، یہ کیسی مخلوق کا گھر نہیں کہ تجھے کچھ ملے۔ اس نے کہا، جب مخلوق مایوس نہیں کرتی تو خالق کیوں کرے گا۔ ایک سال بیٹھا رہا، پاؤں مٹی میں دھس گئے، کمزوری سے دل تڑپنے لگا، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا تو ایک شخص بوقت سحر اس کے سرہانے چراغ لے کر کھڑا تھا۔ اس نے سنا کہ خوشی سے گنگنا رہا ہے، جو سخی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے ایک دن ضرور کھل جاتا ہے، مگر اس کے لیے صبر چاہیے،
हमने तो दुनिया में किसी कीमियागर को भी बेशुमार सोना मिट्टी में झोंक देने के बावजूद मायूस नहीं देखा कि हो सकता है किसी दिन तांबे को सोना बना ले। सोना अगरचे बेहतर है मगर दोस्त के नाज से नहीं। महबूब बदमिजाज हो तो तलखी के बजाय महबूब ही बदल ले, और अगर उस जैसा कोई ना हो तो उसकी बदमिजाजी से तंग दिल ना हो। जिसके बगैर गुजारा हो सकता हो उससे दिल हटा लेना चाहिए। अहलुल्लाह के नज़दीक इस्तिकामत बहुत बड़ी नेमत है, बल्कि वो फरमाते हैं इस्तिकामत करामत से ऊपर है। जिस तरह लोग मखलूक से तमा और उम्मीद रखते हैं, अगर खुदा से रखें तो वो मखलूक से बेनियाज कर देगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह फरमाते हैं जितना लोग मखलूक से डरते हैं इतना खालिक से डरें तो वो विलायत अता फरमा देता है। इसी तरह इश्क मिजाजी में धके खाने वाले अल्लाह से इश्क करना सीख जाएं तो इस कदर जिल्लत और रसवाई न उठाना पड़े, बल्कि अल्लाह ताला उनकी सर पे अजमत का ताज सजा देता है। तो दोस्तों, हिकायत पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें।